محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے کی شادی کرنے کے لیے کمیٹی ڈال رکھی تھی۔ جیسے ہی کمیٹی لے کر رکشے میں بیٹھی، نہ جانے کہاں سے دو نقاب پوش آ گئے۔ میں روتی رہ گئی اور وہ رقم چھین کر لے گئے۔ گھر پہنچی تو یہ خبر بیٹی کے سسرال تک بھی پہنچ گئی۔ ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اس صدمے سے مجھ کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ہاسپٹل میں آنکھ کھلی تو سامنے کھڑے خوبصورت ڈاکٹر کو دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری مرحوم بہن کا۔ معمول کے مطابق سب کام مکمل ہو گئے تھے۔ میری بیٹی کے جہیز کا آرڈر، کھانے کا آرڈر، ہال سب بک کر لیا گیا تھا۔ صرف اور صرف اب پیسوں کا مسئلہ تھا۔ 2 ہفتوں کے بعد میری کمیٹی میرے ہاتھ میں آنے والی تھی۔ اس کے بعد میں سب چیزوں کی پیمنٹ کر کے اپنے ہاتھ میں سارا سامان لے لیتی۔ زندگی نے مجھے بہت دکھ دیے تھے، لیکن میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بل بوتے پر کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میرا شوہر ایک نشئی انسان تھا، مگر اپنی بیٹی کی شادی تک وہ بھی سنبھل چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی انہی سب چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی جب میری بیٹی بکھلائی اسی کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اماں تم کمیٹی لینے کے لیے کب جاؤ گی؟ میں فوراً سے بولی، کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہ جانے کیوں مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں بس میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی، بتاؤ کب تک جاؤ گی؟ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی اور پھر سر جھٹک کر بولی، 2 ہفتے کے بعد کمیٹی ملنے والی ہے۔ تمہیں پتہ تو ہے، اتنی بڑی بات بھول گئی؟ جبکہ وہ بولی، اماں میرا دل عجیب ہو رہا ہے، کچھ دنوں سے اچھے خیالات نہیں آ رہے، رات کو بھی میں نے عجیب ترین خواب دیکھا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل لمحے بھر کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیوں، کیا ہوا؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں اماں، بس آپ احتیاط سے جانا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں نے قدرے حیرت سے اپنی بیٹی کی پشت کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی اس طرح برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ وہ بہت ہی سمجھدار لڑکی تھی، زندگی کے ہر اس پڑاؤ سے گزر چکی تھی جس سے ایک بیٹی کبھی گزرنا ہی نہیں چاہتی۔ تھوڑی دیر تک میں اس بارے میں ہی سوچتی رہی تھی اور پھر دماغ کا فطور سمجھ کر سر جھٹک دیا تھا، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب میرا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا تو سامنے کمیٹی والی کی کال آ رہی تھی۔ میں نے کال ریسیو کر لی۔ اگلی طرف سے اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں باجی، بے شک میری بیٹی کی شادی ہے، لیکن اصول ہر ایک انسان کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے 2 ہفتے بعد ہی کمیٹی کے پیسے دے دینا، میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جبکہ وہ بولی، میں نے سب سے اس بار پہلے ہی پیسے منگوا لیے ہیں، کیونکہ بچی کی شادی سر پر ہے۔ اس وقت اگر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ آپ اکیلی آؤ گی یا پھر آپ کے ساتھ کوئی اور ہوگا؟ 4 لاکھ کی رقم ہے، دھیان سے آنا۔ میں فوراً سے بولی، میں اکیلے ہی آؤں گی، اگر زیادہ لوگوں کو لاؤں گی تو بے وجہ تماشا بڑھے گا اور لوگوں میں بات پھیلے گی، ہو سکتا ہے بیٹی کو لے آؤں۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، ارے نہیں، بیٹی کو نہیں لانا، وہ تو دلہن ہے، اس کو ہلدی لگ چکی ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے۔ ان کی بات درست تھی، اس لیے میں نے فی الحال بات کو ٹال دیا اور کل آنے کا بول کر فون کاٹ چکی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اب مجھے بھی ہونے لگ گئی تھی۔ اچانک سے اس کمیٹی والی کا فون آنا میرے لیے حیران کن تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے میرے قدم اس کے دروازے کے پاس پہنچتے ہی ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ اندر سے مجھے کسی کی آواز آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہو، لیکن وہ کیسے بات کر سکتی تھی؟ میں نے کبھی اسے موبائل فون نہیں دلایا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھولا
وہ ہڑبڑا کر پلٹی تھی۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کس سے بات کر رہی تھی تم؟ جبکہ وہ بری طرح سے گھبرا چکی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، خود سے ہی باتیں کر رہی تھی کہ سب کچھ کیسے مینج ہوگا، بس یہی سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ مگر اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت اور ماتھے پر آیا ہوا پسینہ مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ فی الحال میں نے سر جھٹک دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کل میں کمیٹی کے پیسے لینے جاؤں گی، یہ بات تم اپنے ابا کے سامنے نہیں کہنا۔ اس آدمی کا ابھی بھی مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب دین ایمان تبدیل ہو جائے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جبکہ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، صحیح ہے، آپ چلی جانا اور جلدی واپس آنا، میں انتظار کروں گی آپ کا۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑا سا حیران ہوئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، پوچھو گی نہیں 2 ہفتے بعد ملنے والی کمیٹی ابھی کیوں مل رہی ہے؟ جبکہ اس بار بھی وہ بری طرح سے بوکھلا چکی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ہاں کیوں مل رہی ہے؟ نہ جانے کیوں مجھے اپنی بیٹی کا برتاؤ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آج وہ کچھ بدلی بدلی معلوم ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں سے مجھے اس کی تبدیلی محسوس ہوئی تھی، لیکن آج کی تبدیلی اور دنوں کے مقابل کافی مختلف تھی۔ میں اس کو وجہ بتا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پوری رات مجھے ٹھیک طرح سے نیند نہیں آئی تھی۔ اپنی بیٹی کا بدلا ہوا روپ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے شوہر نے آتے ہی مجھ سے کمیٹی کے پیسوں کا مطالبہ کر دیا تھا، جبکہ میں ہمیشہ کی طرح انہیں گھما چکی تھی۔ میں آج بھی ان پر بھروسہ نہیں کر پاتی تھی۔ ایک وقت تھا جب میں بہت مشکلوں سے پیسہ جوڑ کر جمع کرتی تھی اور یہ آدمی چپ چاپ میرے پیسے چوری کر کے نشے میں اڑا دیتا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ کچھ سالوں سے ان میں تبدیلی آ گئی تھی، لیکن ان پیسوں پر میں کسی کی نظر نہیں پڑنے دے سکتی تھی۔ یہ میری بیٹی کا مستقبل تھے۔ پوری رات میری اسی کشمکش میں گزر گئی تھی کہ اگلی صبح میں کس طرح سے گھر سے نکلوں گی اور کیسے واپس پیسے لے کر آؤں گی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ سورج کی پہلی کرن پر ہی میری آنکھ کھل چکی تھی۔ میرے شوہر بھی بیدار ہو گئے تھے۔ میری بیٹی نے ہی ناشتہ وغیرہ کا اہتمام کیا تھا۔ میں باہر نکلی تو وہ اپنے باپ کے سامنے ناشتہ رکھ کر دعائیں وصول کر رہی تھی۔ میں بھی پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرا بھی ناشتہ بنانے چلی گئی۔ میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، گڑیا بتا رہی ہے تو آج کمیٹی کے پیسے لینے جاؤ گی، حالانکہ تم رات بول رہی تھی کہ 2 ہفتے کے بعد لانے ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے جھٹکا سا لگا تھا۔ میں فوراً بولی، ہاں ہاں وہ فون آ گیا تھا، اس لیے چلی جاؤں گی، آپ کو بتانا بھول گئی، ذہن سے نکل گیا تھا۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مجھ پر بھروسہ رکھو، مجھے معلوم ہے وہ میری بیٹی کا مستقبل ہے، میں کبھی بھی ان پیسوں پر گندی نظر نہیں رکھ سکتا۔ ان کی باتیں سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ناشتہ وغیرہ کر کے وہ چلے گئے تھے۔ میں نے ایک سخت نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی تھی اور غصے سے بولی، اپنے ابا کو پیسوں کے بارے میں کیوں بتایا؟ میں نے منع کیا تھا نا؟ جبکہ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، اماں میرے منہ سے نکل گیا تھا، ابا بول رہے تھے کہ دوپہر میں آئیں گے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اماں گھر نہیں ہوں گی، اس وجہ سے میں نے سچ بتا دیا، مجھے معاف کر دیں۔ اس کا نادم لہجہ سن کر میں خاموش ہو گئی تھی اور اسے سختی سے تاکید کرنے لگی کہ گھر کا خیال رکھنا اور دروازہ بند رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کوئی عورت آتی ہے اس کی بات ضرور سن لینا اور زیادہ تر کمرے میں رہنا، تمہیں ہلدی لگ چکی ہے، صحن میں بھی نہیں آنا۔ میری بات سن کر اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی، جبکہ میں تیار ہونے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تقریباً کوئی 1 گھنٹے کے بعد میں اپنی بیٹی کو چند ہدایتیں دے کر کمیٹی کے پیسے لینے کے لیے گھر سے نکل گئی تھی، مگر میرا دل عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔
نہ جانے کیوں مجھے اچھے خیالات نہیں آ رہے تھے۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ رکشہ روک کر میں سیدھا کمیٹی والے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اس کے دروازے پر پہنچی تو اچانک ہی مجھے اپنے وجود پر کسی کی انجان نظریں محسوس ہوئی تھیں۔ میں نے چاروں طرف نظریں گھمائیں مگر ایسا کوئی بھی شخص موجود نہ تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید مجھے وہم ہوا تھا۔ یہی گمان کر کے میں اس کے گھر کے اندر چلی گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ میں اپنے ساتھ میں کتنی بڑی مشکل لے کر آئی ہوئی ہوں۔ اندر داخل ہوئی تو اس عورت نے میرا بہت اچھے سے خیال رکھا تھا۔ چائے، پانی، بسکٹ میرے سامنے رکھ دیے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ میری تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی کہ آپ ایک واحد ایسی ممبر ہیں جو پیسے بالکل بر وقت پہنچاتی ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہماری کمیٹی کبھی بھی لیٹ نہیں ہوئی۔ جب کہ میں کچھ نہیں بولی تھی، بس مجھے اب پیسوں کی ٹینشن ہو رہی تھی کہ یہاں سے 4 لاکھ میں کیسے لے کر جاؤں گی۔ چند لمحے کے بعد وہ میرے سامنے پیسے لے کر بیٹھ گئی تھی اور ایک ایک نوٹ مجھے کاؤنٹ کر کے تھماتی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے، دل پریشان بھی ہو رہا تھا۔ اگر آج یہ پیسے میرے پاس نہ ہوتے میں کبھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پاتی۔ شدت جذبات سے میرا دل بھر آیا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ عورت میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ہمت اور حوصلہ کریں، یہ آپ کی بہت محنت کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ جب کہ میں مسکرا گئی تھی، پیسے اپنے بیگ میں ڈال کر میں نے ان سے رخصتی مانگی تھی، جب کہ وہ مجھے گلے لگاتے ہوئے بولی، بیٹی کی شادی میں زیادہ رونا مت، اسے خوشی خوشی رخصت کرنا۔ واقعی تمہاری بیٹی نے بڑی بڑی آزمائشیں برداشت کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے۔ اس عورت کے میٹھے چند بول میرا دل خوش کر گئے تھے۔ خدا حافظ بول کر میں گھر سے نکل آئی تھی۔ مسلسل میرے لبوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد جاری تھا۔ پرس کو میں نے سختی سے تھام کے رکھا تھا۔ دل کی گھبراہٹ حد سے زیادہ تھی، ماتھے پر پسینے چمک رہے تھے۔ ایک بار پھر مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئی تھیں اور اپنے پیچھے آہٹ بھی محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو گلی سنسان تھی۔ میں اپنا سر جھٹک کر مین روڈ پر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے ایک پرائیویٹ رکشہ مل گیا تھا۔ اسے جیسے ہی میں نے ہاتھ دے کر روکا، اسی پل یکا یک 2 موٹر بائک میرے سامنے لگی تھیں۔ میرے ماتھے پر بندوق رکھ کر انہوں نے سختی سے میرا بیگ تھاما تھا اور کھینچنے لگ گئے تھے۔ دے ادھر ورنہ ابھی کے ابھی تجھے مار ڈالیں گے۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی موت کے جیسا تھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہ ہو چکا تھا۔ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ میں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا چھوڑ دو، یہ میری بیٹی کے پیسے ہیں، خدا کے لیے ایسے مت کرو، اس کی شادی ہے، میں برباد ہو جاؤں گی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس طرح مت کرو۔ لیکن وہ پاگل ہو چکے تھے۔ وہ ایک بار پھر جھٹکا دیتے ہوئے بولے، بڑھیا کیا چاہ رہی ہے، تجھے یہاں پر ہی ختم کر دیں گے۔ یہ کہتے ہی ایک نے ہوائی فائر کر دیا تھا، جبکہ میری جان یہیں ہوا ہو چکی تھی۔ زبردستی ان لوگوں نے میرے ہاتھ سے بیگ چھینا تھا اور زن سے اپنی بائک بھگاتے ہوئے لے کر چلے گئے تھے۔ میرا حال ایک ایسے پرندے کی مانے تھا جس کے پاس دانہ تو آیا تھا مگر اس کے منہ لگنے سے پہلے ہی نیچے زمین پر گر گیا تھا۔ میں بالکل بے بس ہو کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ دل میں اتنی شدت سے درد ہوا تھا کہ میں بمشکل ہی خود کو سنبھال پائی تھی۔ فوراً ہی عوام اکٹھا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کمیٹی والی عورت نے ہی مجھے سنبھال کے ایک طرف بٹھایا تھا اور پانی منگوا کر میرے لبوں سے لگایا تھا، مگر ایک گھونٹ اندر جاتے ہی جیسے میرا ہوش بحال ہوا تھا اور میں چیخ چیخ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ میں برباد ہو گئی، مجھے تباہ کر دیا، میری بچی کی شادی کیسے ہوگی؟ کم بختو میرے پیسے دے جاؤ، ایسا مت کرو۔
جبکہ سب تماشائی بنے میرے دکھ کا مزہ لے رہے تھے۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی روتی رہ گئی تھی۔ کمیٹی والی عورت مجھے اپنے ساتھ گھر لے کر آئی تھی، لیکن کیا فائدہ؟ جہاں سے مجھے آس امید تھی، جہاں سے میرے معاملات آگے بڑھنے تھے، سب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ شام تک میری بیٹی اور شوہر بھی کمیٹی والے کے گھر آ چکے تھے۔ میرا شوہر مجھے سنبھالنے کی بہت کوشش کر رہے تھے۔ بیٹی کا بھی رو رو کے برا حال ہوا تھا، مگر میں کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے اتنے سالوں کی کمائی ہوئی محنت دے گئی؟ میں مسلسل ان لوگوں کو گالیاں دیے جا رہی تھی کہ خدا غارت کرے، انہیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے 4 لاکھ روپے، یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی۔ ہم جیسے غریبوں کے لیے یہ رقم بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی یہاں پر لگا ڈالی تھی۔ میری بیٹی نے مجھے بہت مشکلوں سے سنبھالا اور ہم گھر کی جانب نکل پڑے تھے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے جیسے ہی میں روتے دھوتے رکشے سے اتری، میرے دل میں ایک بار پھر شدت سے درد ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اس بار درد اتنی شدت اختیار کر چکا تھا کہ میں خود کو سنبھال ہی نہیں پائی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اچانک ہی اندھیرا آ گیا تھا اور میں بے اختیار اپنی بیٹی کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے 2 دن کے بعد ہوش آیا۔ کچھ دیر میں بالکل خاموش سی چھت کو گھورتی جا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا میری بیٹی کا رشتہ اب ٹوٹ جائے گا۔ بے شک جن میں نے شادی کی تھی وہ لوگ لالچی تھے، مگر پیسہ روپیہ ان کے پاس موجود تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی وہاں جانے کے بعد خوش رہ جائے گی، لیکن اب وہ یقین بھی غارت ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری بیٹی روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ معاملہ بگڑ گیا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اماں سب تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں ہوش میں نہیں آ رہی؟ وہ لوگ رشتہ توڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس کی اماں نے ہمیں خوب ساری باتیں سنائی ہیں کہ یہ سب ناٹک ڈرامے ہیں، تمہاری ماں کے بھی اور تم لوگوں کے بھی۔ جھوٹ بول کر ہمدردی لینا چاہتے ہو۔ جبکہ میں نے ایک بار پھر ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ اسی پل میرے شوہر بھی ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور میری بیٹی کو دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولے، پاگل ہو گئی ہو؟ اس کی حالت دیکھو، ایسی بات ابھی بتانے کی تھی، باہر چلی جاؤ۔ جبکہ وہ روتے ہوئے باہر کو چلی گئی۔ میرے شوہر فوراً سے میرے پاس چلے آئے تھے اور میرے ماتھے کو پیار کرتے ہوئے بولے، تم پریشان نہ ہو، ہماری بیٹی کے نصیب میں ابھی شادی لکھی ہی نہیں تھی۔ جبھی ایسا ہوا ہے، تم ٹینشن نہ لو، پریشان نہ ہو، ہم جلد ایک بار پھر پیسہ جوڑ کر اس کی شادی کر دیں گے، بس حوصلہ رکھو۔ جبکہ میں بکھرے بکھرے لہجے میں بولی، اب کیا میں پیسہ جوڑوں گی؟ میری زندگی بھر کی کمائی میں نے یہاں پر لگائی تھی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ مجھے بتائیں ان لوگوں نے رشتہ کیوں توڑا؟ آخر اتنی چھوٹی وجہ پر جہیز کے پیچھے انہوں نے رشتہ توڑ دیا۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے ٹھنڈی سانس بھری تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کچھ لوگ جانور ہوتے ہیں، ان میں احساس نام کی کوئی شے ہوتی ہی نہیں ہے، ان کی مثال تو جانور سے بھی نہیں دینی چاہیے، یہ اس سے بھی کئی گئے گزرے ہوتے ہیں، اور تم شکر خدا کرو کہ ہماری بیٹی ان کے گھر گئی ہی نہیں، نہ جانے یہ لوگ چند پیسوں کے بدلے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کیا کرتے۔ ان کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے کسی بھی بات سے حوصلہ نہیں مل پا رہا تھا۔ اچانک ہی میں نے اپنے شوہر کو غور سے دیکھا۔ کہیں میرے شوہر نے تو یہ پیسے مجھ سے نہیں چھنوائے تھے تو نہیں؟ جبھی یہ بار بار ان لوگوں کو برا بھلا بول کر مجھے حوصلہ کرنے کا بول رہے ہیں۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، جس دن پیسے چھینے گئے تھے آپ کہاں تھے؟ میرا غصے سے برا حال تھا۔ یہ خیال ہی میرا خون جلا چکا تھا، یعنی میرے شوہر نے ہی یہ سب کیا تھا۔
میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں معلوم ہے اس وقت میں کام پر ہوتا ہوں اور تمہارے سامنے ہی کام پر گیا ہوا تھا۔ پھر یہ بات پوچھنے کا مقصد، ان کی بات سن کر بھی مجھے سکون نہیں آیا تھا۔ میں بے اختیار بولی، مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نہیں میرے پیسے چوری کیے ہیں، سچ سچ بتا دو کہ پیسے کہاں پر ہیں۔ میری بچی کی شادی رک رہی ہے، تم باپ ہو کر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میری بات سن کر میرے شوہر نے ضبط سے مجھے دیکھا تھا اور نہایت غصے سے بولی، یہاں اب اکیلی پڑی رہو، شرم آتی ہے تمہیں اپنی بیوی کہتے ہوئے؟ میں نے تم سے کئی سال پہلے وعدہ لیا تھا کہ اب کبھی جوا نہیں کھیلوں گا اور نشہ بھی نہیں کروں گا، لیکن آج تک تم نے میری بات پر یقین ہی نہیں کیا، اور اب میری بیٹی کی شادی کے موقع پر تم مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہو، شرم آتی ہے واقعی مجھے تمہیں اپنی بیوی کہتے ہوئے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ مجھے ایک بار پھر شدت سے رونا آ گیا تھا، میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگ گئے تھے، دل میں ایک بار پھر درد ہونے لگا تھا۔ میں کب روتے روتے بے ہوش ہوئی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ 4 لاکھ کی کمیٹی جب میں نے ڈالی تھی اس وقت میں نے کئی خواب سجائے ہوئے تھے، اپنی بیٹی کو اعلیٰ طرز کا فرنیچر دوں گی، فریج، کپڑے، جوتے، اس کی ہر ایک خواہش کو پورا کروں گی، لیکن سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ جس انداز میں چلا کر میرے شوہر گئے تھے اور جو حالت ان کی یہ بات سن کر ہو گئی تھی، اس بات سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے شوہر بے قصور ہے۔ مجھے ہوش رات کے 2:30 بجے آیا تھا۔ میں نے مندی مندی آنکھیں کھولیں تو سامنے وائٹ کوٹ میں ایک ڈاکٹر کھڑا میری رپورٹس چیک کر رہا تھا۔ چند لمحے میں بے خیالی میں اس ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتی رہی تھی، لیکن جیسے ہی میری حالت قدرے بہتر ہوئی اور میں ہوش میں آئی، اگلے لمحے میں دنگ رہ گئی تھی، چونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری مرحوم بہن کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، جو کئی سالوں پہلے میری بہن کے مرنے کے بعد کہیں چلا گیا تھا۔ پیچھے مڑ کر اس نے کبھی کسی کا حال احوال تک دریافت نہیں کیا تھا۔ آج اسے وائٹ کوٹ میں دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں بے اختیار بولی، سلیمان بیٹا تم یہاں؟ میری آواز سن کر اس نے سر اٹھایا تھا۔ دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت تھا، اونچا، لمبا، دراز کا قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود، خدا نے اسے بہت ہی فرصت میں بنایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیسی ہیں آپ خالہ؟ طبیعت ٹھیک ہوئی آپ کی؟ اگر کسی بھی قسم کا درد ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں۔ جبکہ میں اس کا ہاتھ تھام کر رو پڑی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا میری زندگی برباد ہو گئی ہے، میری بیٹی کی شادی رک سی گئی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے ارم کی شادی تھی، 4 لاکھ روپے مجھ سے چھن گئے، دیکھو آج میں کہاں پڑی ہوں۔ ان لوگوں نے بھی رشتہ توڑ دیا ہے، ہم سارے مہمانوں کو انویٹیشن دے چکے ہیں، بہت زیادہ بدنامی ہو جائے گی۔ یہ سوچ سوچ کر میرا حال برا ہو رہا ہے۔ لیکن تم جہاں کیسے؟ تم تو سب چھوڑ کر چلے گئے تھے نا؟ میری بات سن کر اس نے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میں دراصل اسکالرشپ پر پڑھنے لندن چلا گیا تھا۔ امی کے انتقال کے فوراً بعد ہی مجھے اسکالرشپ مل گئی تھی، ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا اور میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بنا کسی کو اطلاع کیے میں یہاں سے چلا گیا تھا۔ مگر آج آپ کو اس حال میں دیکھ مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ میری نائٹ ڈیوٹی تھی اس لیے میں آپ کا چیک اپ کرنے آیا ہوا تھا، مگر مجھے ہرگز بھی معلوم نہ تھا کہ خالہ آپ اس وارڈ میں ہیں۔ ارم اور خالو جان کہاں ہیں؟ میں بولی، باہر ہوں گے۔ تم ملے نہیں؟ اس نے سر کو نفی میں ہلا دیا، یعنی سلیم غصے سے چلے گئے تھے اور شاید ارم کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ مجھے ایک بار پھر اپنی باتوں پر افسوس ہوا۔ وہ میرے برابر میں ہی بیٹھ گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ ارم کی حالت تو کافی خراب ہو گئی ہوگی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا کروں بیٹا؟
اس وقت کون ہمارا ساتھ دے گا؟ 2 ہفتے کے بعد شادی ہے۔ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں کہ مہمانوں کو کیسے منع کروں گی۔ کارڈ بڑھ چکے ہیں۔ ان لڑکے والوں کو تو احساس ہی نہیں، جہیز کی وجہ سے وہ لوگ رشتہ توڑ کر چلے گئے، شادی کو ختم کر دیا۔ اتنی بے حس لوگ اس دنیا میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولا، زندگی میں اور بھی خطرناک مراحل آئیں گے، تب بھی کیا آپ ایسے ہی بستر پر لیٹ جائیں گی؟ اور دنیا اسی کا نام ہے، ہر طرف آپ کو دھوکہ ہی ملے گا۔ اور رہی اگر عزت کی بات، تو کہتے ہیں اگر ماں مر جائے تو خالہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہارٹ سرجن ہوں، اچھی جاب ہے، گھر ہے، گاڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرا بہت جلد ہاتھ پکڑ لیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس قربانی کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے میرے جسم میں جان ڈال دی ہو۔ میں نے بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہارا زندگی بھر یہ احسان نہیں بھولوں گی، خدا کے لیے میری مدد کر دو۔ میں اس وقت بہت مجبور ہوں، اگر تم میری مدد کرو گے خدا تمہیں بہت عطا کرے گا۔ میری بات سن کر وہ راضی ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھی مہربان ہو سکتا ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی طبیعت کو بحال کیا تھا اور ہمت کر کے چھٹی لے لی تھی۔ گھر آ کر میں نے یہ اطلاع دی تو میری بیٹی کے چہرے کی رونق ہی الگ تھلگ تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی خوشی کو دیکھ کر میں لمحے بھر کے لیے دنگ رہ گئی تھی۔ البتہ میرے شوہر کافی زیادہ ناراض ہوئے تھے کہ ہماری بیٹی بوجھ ہے جو تم اس طرح سے اسے سر سے اتار رہی ہو، مگر میرے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ خاموش ہو گئے تھے۔ مگر ابھی تک مجھے اپنی بیٹی کا یہ رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ جب اس کی شادی اس کے پہلے رشتے سے ہو رہی تھی تب وہ خوشی اس میں محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب بات ہی الگ تھلگ تھی۔ میں بھی چپ ہو گئی۔ مایوں والے دن وہ سلیمان کے ساتھ بیٹھی اتنی خوش تھی کہ کئی مہمان جنہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں نے مجھ سے تذکرہ بھی کیا تھا، بہن آپ کی بیٹی کی پسند کی شادی ہے۔ جبکہ میں کچھ نہیں بول پائی تھی، میں اندر ہی اندر خوش بھی تھی مگر تھوڑی الجھن کا شکار بھی تھی۔ وقت گزرا تھا اور میری بیٹی سلیمان کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ ولیمے کی رسم بھی سلیمان نے بہت شاندار ادا کی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی شادی کو آج 1 مہینہ بیت گیا تھا۔ معمول کے مطابق میں اپنی بیٹی سے ملنے اس کے گھر جا رہی تھی۔ آج میرے شوہر کا بھی دل اپنی بیٹی سے ملنے کو خوب مچل رہا تھا۔ اتوار بھی تھا، اس لیے ہم دونوں نے سوچا کیوں نہ خود ہی دیکھ آئیں۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم ان کے گھر کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اتفاقی طور پر مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ سلیمان نے اپنے گھر کے دروازے پر چوکی دار رکھا تھا لیکن وہ بھی وہاں پر موجود نہ تھا۔ میں اور میرے شوہر اندر داخل ہو گئے مگر لاؤنج سے آتی کہکوں کی آوازوں نے ہم دونوں کے قدم ٹھٹکنے پر مجبور کر دیے تھے۔ سب سے اونچی آواز میری بیٹی کی تھی، مجھے یقین ہی نہیں آتا سلیمان، تم مجھے اتنی آسانی سے مل گئے۔ ہاں، امی جان کی طبیعت کا بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ ہارٹ پیشنٹ بن گئی ہیں، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک ہو گئے ہیں۔ جبکہ سلیمان بھی بولا، میں نے پورا چکر ہی ایسا چلا دیا کہ تم مجھے اب یہ بتاؤ کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے؟ خالہ کے حوالے میں ہر ایک حال میں 1 روپیہ کر دوں گا، کیونکہ میں نے اپنی خالہ کو اس اذیت میں نہیں دے سکتا۔ میری بیٹی فوراً سے بولی، کیوں؟ وہ پیسے میرے ہی ہیں، ہم اس سے ہنی مون پر جائیں گے، تم زیادہ نہ سوچو۔ جبکہ وہ فوراً بولا، ہنی مون پر میں تمہیں لے کر جاؤں گا اپنے پیسوں سے، لیکن اس طرح میں خالہ کے پیسے تباہ و برباد نہیں کروں گا۔ میرے شوہر سے اب مزید برداشت نہیں ہوا تھا، وہ اندر داخل ہو گئے تھے اور اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولے، شرم آنی چاہیے تمہیں، اتنا بڑا کیا، پالا پوسا، اور تم ہماری پیٹھ پر اب ایسے خنجر گھونپ رہی تھی۔ اگر تمہیں کوئی پسند تھا تو تم ہم سے کہتی،
اس طرح ہمارے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ آخر تمہیں یہ سب کر کے حاصل کیا ہوا ہے؟ جب کہ وہ دونوں ہی بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی دیوار کا سہارا لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ میری بیٹی ہم دونوں کو دیکھ کر سامنے گھبرا چکی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نم لہجے میں بولی، بہت افسوس کی بات ہے ارم، تم نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا ظلم کر دیا۔ اگر تمہیں شادی کرنی تھی تو تم مجھے بتا دیتی، کم از کم ایک دفعہ اپنی ماں سے ذکر تو کرتی۔ کیا میں تمہاری بات نہ سنتی؟ سلیمان تو اتنا اسٹیبلش ہے، میں کبھی منع ہی نہ کرتی۔ جب کہ وہ دونوں ہی سر جھکائے تھے اور وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں نے سب کے درمیان اپنے شوہر سے معافی مانگی تھی، جو بے بنیاد الزام لگا کر میں نے انہیں دکھ پہنچا دیا تھا، اور اپنی بیٹی کو محض اتنا کہا کہ وہ پیسے واقعی تمہارے ہیں، تم اب انہیں آگ میں جلاؤ یا پھر اپنے پاس سجا کر رکھو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں ساری زندگی افسوس رہے گا، میں تم سے یہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی۔ یہ کہتے ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر لوٹ آئی۔ رات ہی ان دونوں نے آ کر ہمیں منا لیا تھا۔ ماں باپ بھلا کب اپنی اولاد سے ناراض ہوتے ہیں؟ آج میری بیٹی کے 2 بیٹے ہیں، مگر میں جب بھی اس وقت کو یاد کرتی ہوں تو مجھے اپنی بے بسی پر افسوس ہوتا ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں، مگر اولاد بعض اوقات اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کی دل آزاری کر دیتی ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو بد دعا نہیں دی، اور نہ ہی میں کبھی دے سکتی ہوں۔ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ کبھی بھی اتنا بڑا دھوکہ ماں باپ کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ کون سی آہ کب نکلے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ خدارا اپنے ماں باپ کو بیجا تنگ نہ کریں۔ اگر کوئی پسند ہے یا کوئی ایسی ویسی بات ہے تو انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر ڈسکس کرے، تاکہ کسی بھی بڑی پریشانی سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے اور نیک بنائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والے دوست احباب کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں حصہ ڈال لیں، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔